نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے۔ جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرت پہ جاؤ قرباں تھے کہ سروں کی سر جن سے لرزاں۔ عمر کی جرت پہ جاؤ قرباں تھے کہ سروں کی سر جن سے لرزاں۔ عمر کے آنے سے کفر پہ جو زوال آیا، کمال آیا۔ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہم اس مبارک سلسلے تاریخ اسلام کی 11ویں مجلس میں آج سب جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ہمارے اس مبارک دین اسلام کی جو تاریخ ہے، یہ قیامت تک کے لیے ایک روشن اور مبارک راستہ ہے اس امت کے نجات کا. ہر مسلمان کو آج اپنے اس دین کی تاریخ سے اس درجے واقفیت اور مناسبت ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر پیش آنے والے حالات اور فتنوں کے مقابلے کا طریقہ، ترتیب اور حکمت کو پہچان سکیں. آپ کے سامنے بات آئی کہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے ہم اس کے 3 حصے بناتے ہیں. تاریخ کا پہلا حصہ وہ ہے جو کہلاتا ہے جاہلیت اولیٰ کا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی، اس وقت جو حالات گزرے ہیں وہ جاہلیت اولیٰ کہلاتا ہے. دوسرا حصہ تاریخ کا جو سب سے تابناک اور روشن حصہ ہے وہ اسلام کا زمانہ ہے، جو اس وقت چل رہا ہے اور جس پر ہماری بات ہو رہی ہے. یہ حصہ کب شروع ہوا؟ جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہو گئی، آپ کو نبوت دے دی گئی. تیسرا حصہ وہ ہوگا جو جاہلیت ثانیہ کہلائے گا، اور یہ آخری زمانے میں پیش آنے والے وہ حالات ہیں جن کی آپ علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں پیشن گوئیاں فرمائی تھی. تو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں زمانے اسلام پر، اور ہمارے لیے اس اسلام کی تاریخ کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اب قیامت تک یہی دین چلے گا. اسلام کا ایک بہترین حصہ تو وہ ہے جو خود حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر مشتمل ہے، اور جس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ سیرت طیبہ کہا جاتا ہے. اس حصے پر ہم پہلے مستقل بھی بات کر چکے ہیں، اور تاریخ کی ابتدائی 8 مجلسیں وہ بھی اس پہ گزر چکی. جب حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، آپ پر اللہ پاک نے نبوت کے سلسلے کی تکمیل فرمائی، اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں. اب آپ کے بعد سے لے کر قیامت تک کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا. دوستو، کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، ضرور آئیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یاد رکھیں. قیامت کے قریب آپ علیہ السلام نے فرمایا یوشک ان ینزل فیکم ابن مریم، قریب ہے وہ زمانہ کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہے، ان کی نبوت تو حضور علیہ السلام سے پہلے کی نبوت ہے.
لہذا اپنے اس عقیدے اور اس جملے کو یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء ہے. کوئی آپ سے پوچھے بھئی اس کا کیا مطلب ہے، تو ہم نادانی میں یا جلد بازی میں ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاتم الانبیاء ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہے نا. ہم عام طور پہ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں. اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ طبقہ اور وہ مرزائی قادیانی جو نعوذ باللہ حضور کے بعد بھی نبوت کے سلسلے کو جاری مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا اگر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو پھر تو مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آ سکتے. سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے عقیدے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ جملہ آپ کے پاس محفوظ ہو. حضور علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، کیا مطلب؟ آپ کے بعد کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا آپ قیامت تک. نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا. اور میں 2 مجلسوں میں آپ سے عرض کیا کہ جب اصل موجود نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں نائب آتا ہے، اور نائب کو خلیفہ کہا جاتا ہے دوستو. اس لیے نبوت کے بعد جو سلسلہ اس امت کو دیا گیا وہ سلسلہ کون سا تھا؟ خلافت کا سلسلہ تھا. وہ سلسلہ کون سا تھا؟ خلافت کا. آواز نہیں آ رہی میری آپ کو سمجھ میں؟ وہ سلسلہ کون سا تھا؟ سلسلہ خلافت تھا. وہ خلافت کا سلسلہ. اور خلافت کے سلسلے میں پھر سب سے مبارک اور روشن سلسلہ جو تھا وہ 30 سال پر محیط ہے. شروع کے 30 سال، اور اس 30 سال کے عرصے کو کہا جاتا ہے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. اس خلافت راشدہ کی ابتدا جس صحابی سے ہوئی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق سفر و حضر یار غار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے پہلے نبوت کے بعد خلافت کے منصب پر آنے والی شخصیت وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. ان کو بالاتفاق بالاجماع پوری امت کا خلیفہ اول منتخب کیا گیا، اور تمام صحابہ نے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے خلافت راشدہ کا آغاز ہوتا ہے. ان حضرات کی زندگیوں کو، نظام خلافت کو جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. آج ہماری بہت ساری پریشانیاں صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنی ان مبارک اور محسن ہستیوں سے بالکل ناواقف ہیں. بالکل ناواقف ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہمیں. تو اس لیے یہ کوشش ہے کہ ہمارے سامنے یہ پورا سلسلہ تاریخ اسلام کا ایسی ترتیب پر آ جائے کہ مسلمان کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہنے کا طریقہ سمجھ آ جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے 2 حصے. ایک حصہ ولادت تا خلافت، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں دوستوں. پیدائش کب ہوئی، نام کیا رکھا گیا، اور ابھی حضور علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی، کیا کیا کمالات خوبیاں اللہ پاک نے ان کو دی. اور اس زمانے میں بھی کبھی شرک نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی، شراب کے قریب نہیں آئے، فطرت والی زندگی پر چلے. یہاں تک کہ آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے بعد آپ کو خلافت کا منصب دے دیا گیا. اس پر ہم بات کر چکے ہیں دوستو. دوسرا حصہ ہے خلافت تا وفات. جب آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو خلیفہ کیسے بنے، آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے کیا ترتیب اور راستہ اختیار کیا گیا، آیا سب راضی تھے یا کسی کو اعتراض تھا، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو کس جگہ پر ہوئی، اس جگہ کا نام کیا تھا، یہ ساری باتیں ہم پچھلی مجلس میں پڑھ چکے ہیں دوستو. آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے خلافت تا وفات حصہ 2 پر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، اور جب آپ اس منصب پر آئے اب آگے کے نظام کو، سسٹم کو کیسے چلایا. اس لیے کہ ایک تصور تو آج ہمارے ذہنوں میں ہے نا، اگر ہم میں سے کسی آدمی کو مجھے کوئی چھوٹا سا منصب کرسی مل جائے تو میں تو بالکل آؤٹ ہو جاؤں گا، دماغ قابو میں نہیں ہوگا.
بات کرنے کا انداز، چلنے کا انداز، ملاقات کا انداز سب بدل جائے گا. ارے بھائی کیا ہو گیا ہے ایسا کچھ؟ جناب موصوف کو فلاں عہدہ مل گیا ہے، اب قابو میں نہیں آ رہے وہ. ہم اگر خلافت کو سمجھے تو آپ کو سمجھ آئے گا خلافت صرف ایک خاص علاقوں کی نہیں ہوتی تھی، پورے عالم اسلام پر ہوتی تھی. پورے عالم اسلام کے خلیفہ، لیکن کیا زندگی کیسے گزری، لوگوں سے برتاؤ، نظام کیسے چلا، یہ ساری خوبصورت باتیں. تو خلافت تا وفات حصہ دوم. جی خلافت تا وفات میں آج دو باتیں ہمارے سامنے ہیں. ایک ہے بیعت خلافت، اس پہ آپ کے سامنے بات تفصیل سے آ گئی کہ ثقیفہ بنو ساعدہ مسجد نبوی کے قریب ایک اجتماعی مہمان خانہ تھا، بیٹھک تھی انصار کی. وہاں جمع ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یہ تشریف لے گئے، اور وہاں بالآخر کچھ اشکالات شبہات تھے انصار کو، ان کا جواب دیا، پھر سب نے بڑھ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کری. تو بیعت خلافت تو ہو گئی. جب خلافت ہو گئی اب دور خلافت شروع ہو گیا. اب خلافت کا دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کس انداز سے شروع ہوا، انہوں نے کیا نظام بنایا، اور امت کے ساتھ رابطہ اور تعلق کیسے رکھا، آپ دیکھیں. جی آج کا موضوع دور خلافت. اس میں یاد رکھیں تین باتیں، ہر چیز ذہن میں رکھیں، بالکل آسان ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہمیں کتنی باتیں سمجھنی ہیں؟ تین باتیں. کتنی باتیں؟ تین باتیں. پہلی بات یہ کہ جب خلیفہ بنے تو ایک آئینی خطبہ دیا، ایک جاندار مضبوط جامع خطبہ دیا. اس سے بھی ایک سبق ملتا ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. خطبہ دینے کے بعد اب اگلا مرحلہ تھا کہ خلافت کا سسٹم اور نظام کیسے چلائیں گے، اس کی ترتیب کیا بنے گی. تیسری بات یہ کہ ان کی خلافت کا کل عرصہ آپ نے سنا کہ 3 سال سے بھی کم تھا، ہے نا، 3 سال سے بھی کم. لیکن اس قلیل اور اتنے کم عرصے میں اللہ پاک نے ان سے کتنے بڑے بڑے کام لیے، کیا کارنامے انہوں نے انجام دیے، وہ بھی ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے. آج ہم کہتے ہیں جی وقت کم ہے، وقت نہیں ملتا، فلاں کو موقع کم دیا گیا اس لیے وہ کام نہیں کر سکا. جس کو پوری امت مسلمہ کی خلافت ملی 3 سال کا عرصہ بھی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے کام کیسے کر لیے. یہ ساری باتیں. تو پہلی بات آئینی ایک خطبہ دیا جب خلیفہ مسلمین بنے. جی وہ خطبہ کیوں دیا؟ جی مقصد خطبہ. آج بھی آپ سمجھدار طبقہ ہے، سب پڑھا لکھا جانتا ہے کہ اگر کوئی شخص حکمران بنتا ہے، کسی منصب پہ آتا ہے، امارت پہ آتا ہے، سلطنت پہ آتا ہے، حکومت پہ آتا ہے، تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آج فلاں قوم سے خطاب کریں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ کسی بھی ملک میں نئے حکمران آ جائے کہتے ہیں وہ آج قوم سے خطاب کریں گے. یہ اس حکمران کی شرعی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے ایک مسلمان حکمران کی کہ وہ آ کر جن کے حکمران بنے ہیں ان سے بات چیت کرے، ان سے رابطہ کرے اور اپنا نظام ان کے سامنے رکھے. اب خطبے کا مقصد کیا تھا؟ اسلامی حکومت کا طرز بتایا، انداز کہ ایک خلیفہ مسلمانوں پر حکومت کیسے کرے گا. پہلی دفعہ دنیا میں مسلمانوں نے خلیفہ کو دیکھا، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کے بعثت سے پہلے کا جتنا زمانہ ہے وہ سب بادشاہت کا، آمیریت کا، ظلم کا ہے. اس سے پہلے ایسا ہوا ہی نہیں کبھی کہ ایک مجلس لگی ہو اور انہوں نے ایک شخص کو طے کیا ہو. نہ حضور علیہ السلام کے کوئی بیٹے ہیں، نہ کوئی سگے بھائی ہیں، کوئی خاندانی سیٹ اپ بھی نہیں. تو اب پہلی دفعہ خلیفہ بنے تو انہوں نے خطبے میں بتایا کہ خلیفہ مسلمانوں پر حکومت کیسے کرتا ہے. دوسری بات اہم ترین یہ ہوتی ہے کہ جب کسی شخص کو منصب ملے تو عام آدمی، مجھ جیسا آدمی کہے گا چلو بھائی آج سے تو وآخر دعوانا ہو گئی، اب ان کو دیکھنا بھی ایک مشکل کام ہے.
تو عوام سے اس خلیفہ کا تعلق اور رابطہ کس شکل میں ہوگا؟ یہ باتیں خطبے میں یہ بات سمجھانی مقصود تھی. جی اب وہ آئینی خطبہ کیا دیا؟ وہ تو عربی کے خطبے کا یہ ترجمہ ہے آپ کے سامنے. آپ ان الفاظ کو دیکھیں، اس پہ غور کریں کہ مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلافت کے منصب پہ بیٹھے تو پوری امت کو مخاطب کر کے کیا خطبہ ارشاد کیا، وہ الفاظ غور کرنے کے. فرمایا میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، تم سے بہتر نہیں ہوں. اپنی ذات کی نفی یہ حضور کی صحبت سے ملتی ہے. یہ آج جو تعریف کا مزاج ہے نا کہ میں ایسا میں ایسا میں ایسا، میں نہیں تو سب ختم ہو جائے گا. یہ میں جو ہے نا یہ خطرناک چیز ہوتی ہے. کہ میں تم سے بہتر نہیں، بس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، اور اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو فرض ہے کہ تم مجھ کو سیدھے راستے پر قائم کرو. یہ اختیار دے دیا ان کو کہ غلط چلوں تو مجھے بتاؤ، روک دو، ٹوک دو کہ تم غلط جا رہے ہو. راستی اور راست گفتاری امانت ہے، یعنی صحیح راستے پر چلنا اور صحیح بات کہنا یہ ایک امانت ہے. دروغ گوئی ایک خیانت ہے. پھر فرمایا تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور جو تم میں قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، کمزور، جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں. پہلے ہی خطبے میں یہ ذہن توڑ دیا کہ یہ فرق نہیں ہوگا کہ یہ طاقتور یہ کمزور ہے لہذا طاقتور آ کے غریب اور غریب کی چیز کو دبا لے. نہیں. پھر فرمایا تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا. جب کوئی قوم جہاد ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے. جب تک کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ پھر تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے. یہ بات کہنا بہت بڑا دل جگرا چاہتا ہے دوستو، ایک آدمی اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دے کھلی عدالت میں. تو یہ خطبہ ارشاد فرمایا انہوں نے. جی دوسری بات یہ کہ جب خطبہ ہو گیا، بیعت ہو گئی، اب خلافت کا نظام چلانا ہے، پوری امت کو سنبھالنا ہے. حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو نظام خلافت کی ترتیب کیا بنائی؟ جی دو کام کیے. سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شعبوں کی تقسیم کی. نمبر 2 عدل اور مساوات. اب دیکھیں ہم تو بات کر رہے ہیں خلافت پہ، لیکن ہم میں سے ہر مسلمان کے لیے اس میں ایک سبق ہے. ہم کسی نہ کسی ادارے میں، کسی کام میں، کسی تجارت میں، کسی فیکٹری میں، کسی کمپنی میں، کچھ نہ ہو تو گھر میں سربراہ بن جاتے ہیں، ایک حیثیت پہ پہنچ جاتے ہیں. اب اس نظام کو آپ نے چلانا ہے، کیسے چلائیں گے؟ سب سے پہلے کیا کیا؟ شعبوں کی تقسیم کی. اگر ایک آدمی یہ کہے نا کہ جی یہ الیکٹریشین بھی میں بنوں، اور یہ ویلڈنگ کرنے والا بھی میں بنوں، اور یہ کپڑے بنانے والا بھی میں بنوں، اور تقریر کرنے والا بھی میں بنوں، یہ نہیں ہو سکتا دوست. کام تقسیم ہوں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ مدد چلے گی. شعبوں کی تقسیم کی. دوسرا کام عدل اور مساوات، برابری قائم کی. شعبے کیسے تقسیم کیے وہ دیکھیں. یہ وہ اہم شعبے ہیں. سب سے پہلا جو ایک ذمہ داری کا کام ہوتا ہے وہ ہے مالیات کا شعبہ. مالیات جانتے ہیں نا، سرکاری خزانہ، چونکہ وہ امانت ہوتی ہے، اس میں ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے. یہ سب سے نازک اور احتیاط والا کام ہوتا ہے. اس کے لیے وہ فرد چاہیے جس کے دل میں اللہ کا، آخرت کا، موت کا، قبر کا، حساب کتاب کا خوف موجود ہوگا. ورنہ اگر کوئی کہے کہ چلے جی باری آ گئی، اب جتنا ہاتھ چلا سکتے ہو چلا لو، پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، دکھا دو اپنا کام. ایک مسلمان کو منصب دیا جائے، ذمہ داری دی جائے،
وہ بھی مالیات کی. اس صحابی کو چنا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کہ جن کے بارے میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امتی امین، فرمایا ہر امت کو ایک امین دیا گیا. وَأَمِينُ أُمَّتِي ابو عبیدہ ابن الجراح، اور میری امت کے امانت دار ترین انسان وہ حضرت ابو عبیدہ. امانت کا وصف غالب تھا. ان کو مالیات کا نظام دے دیا. قضا کہتے ہیں فیصلے کو. جج قاضی کون بنے؟ اس کو خود خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اپنے ساتھ حضرت عمر کو لیا، اس لیے کہ یہ ذرا سخت تھے، ان میں نرمی تھی. تو فرمایا عمر تم میرے ساتھ ہو جاؤ تاکہ دونوں طرح کے مزاج چلیں گے تو نظام میں بیلنس رہے گا، توازن رہے گا. تیسرا مواصلات کا شعبہ، اطلاعات آئی جائے، لشکر گیا ہے کہاں پہنچا، کیا خبر آئی، پڑوسی کیا کر رہے ہیں، یہ سارا ایک مواصلاتی نظام. اس کے لیے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو چنا. یہ بڑے سمجھدار تھے. اپنا خصوصی مشیر کس کو بنایا؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہ جن سے مشورہ کرنا ہے. اتنی محبت تھی ان حضرات کی کہ ان کو اپنا خاص مشیر بنایا کہ جس سے خاص مشورہ کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ کیا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے جو گورنر مقرر تھے نا، آپ نے مقرر کیے، انہیں انہی کے مقامات پہ برقرار رکھا. اس میں ایک تبدیلی بھی نہیں کی. وہ سب اپنی جگہ پر رہے. ہاں، جہاں ضرورت تھی وہاں نئے ساتھیوں کو بھیج دیا، لیکن پرانے گورنروں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی. پر میں جو حضور نے مقرر کیے تو مجھے حق حاصل نہیں کہ میں ان کو ہٹاؤں. ایک پورے شعبوں کی تقسیم کر دی. جی، دوسرا کام کیا کیا کہ عدل اور مساوات، برابری. کہنا تو آج بہت آسان ہے، ہم لوگ اس پہ بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، اس پہ سیمینار ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن عدل اور مساوات کیسے ہوگا؟ جی، کمزور و طاقتور کی حیثیت کو برابر کیا. حیثیت برابر کرنا، الفاظ نہیں، حیثیت برابر کی. اور عام لوگوں سے تعلق کو آسان رکھا. اب عام آدمی بیچارہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک جگہ سر مار رہا ہے، دوسری جگہ سر مار رہا ہے، تیسری جگہ سر مار رہا ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ جی مجھے کس سے ملنا ہے، کیا کرنا ہے، میرا مسئلہ پریشانی کہاں حل ہوگی. بس پریشان ہے. اسلامی حکمران اور ایک منصب پر آنے والے کو عوام سے رابطہ رکھنا ضروری ہے. اسی لیے ہر خلیفہ امام بھی تھا، اور امام نے 5 وقت مسجد کے مصلی پہ آنا ہے. اس نے مقتدیوں کا چہرہ دیکھنا ہے، ان سے ملاقات ہوگی. اس کی سنح، یہ سنح لکھا ہے، خیال کریں. سنح کے مقام پر ایک بڑھیا کی خدمت کرتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیں، خدمت میں تو بڑے مشہور تھے اور چھپاتے بھی تھے. تو ایک بڑھیا تھی، ان کے گھر کوئی جوان مرد نہیں تھا. سنح حضرت ابوبکر کی رہائش کے قریب. تو خلافت ملنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ روز صبح جا کر ان کی بکری کا دودھ ان کے لیے نکال کے دیتے تھے. جس دن خلیفہ بنے تو اس بڑھیا نے کہا کہ اب کیا ہوگا، اب کون آئے گا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب بھی ابو بکر آئے گا، اب بھی آؤں گا. خلافت کے بعد بھی اس خدمت کو باقی رکھا، اس کو کرتے رہے. یہ عملی زندگی ہوتی ہے. آج تو تصویری زندگی ہے، باتوں کی زندگی ہے، دعووں کی زندگی ہے، اس میں پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے دوستوں. اس لیے جان نظر نہیں آتی کسی چیز کے اندر. عمل، ایک برابری واقعی محسوس ہو کہ آپ نے ایسا کیا ہے. صرف عدل و مساوات کی بات زبان سے کہہ دینا یا لکھ دینا یا اس پہ کوئی فیچر لکھ دینا، یہ تو آسان کام ہے. میں نے پہلے بھی یہ واقعہ عرض کیا. ایک عالم نے بڑا دلچسپ واقعہ سنایا. فرمایا کہ ایک کراچی کے ایک ہوٹل میں ایک سیمینار رکھا گیا عدل و مساوات کے عنوان پہ کہ انسانوں میں برابری ہونی چاہیے. تو وہ چونکہ ایک مؤثر بااثر عالم ہے تو ان کو بھی بلایا گیا. سب نے، مرد عورتیں، مختلف جو محققین تھے انہوں نے اپنے اپنے مقالات
تھیسس پیش کیے کہ جی یہ ہے مساوات ہونی چاہیے، یہ ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. بڑی لمبی چوڑی تقریریں ہو گئی، مقالات. تو حضرت فرمانے لگے پھر جب میری باری آئی تو اللہ کی شان کی خوش نصیبی یہ تھی کہ مجھے سب سے آخر میں بلایا گیا. تو جب میں آیا تو میں نے کہا دیکھیں سب نے اتنی پیاری مبارک باتیں کی کہ مساوات اور برابری ہونی چاہیے نا سب میں، اور سب نے اس پہ زور دیا اور اس کمزوری کو. تو چلے ہم یہی سے آج آغاز کرتے، آج ہی آغاز ہو جائے تاکہ ہم کو دنیا دیکھ لے. سب حیران ہو گئے کہ کیا کرنا ہے. تو کہا ہم مساوات کرتے ہیں. بھئی سب اپنی اپنی گاڑیوں میں آئے نا، سب کے ڈرائیور باہر کھڑے ہیں، ان کو بلا لیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے یہاں کھانا کھاتے. بس یہ جملہ بولنا تو سب کے رنگ اڑ گئے. یہ تھوڑی پر کوئی کر سکتا ہے. مساوات اسپیکر کے سامنے بولنا آسان تھا، اپنے ڈرائیور کو بٹھا کر عملاً اس کی شکل پیش کرنا یہ تو ایک دینی ظرف مانگتا ہے، وہ نہیں تھا. حضرت نے فرمایا کر لیتے عملی طور پہ، سب بلا لے اپنے ڈرائیوروں کو اور یہی ٹیبلوں پہ ساتھ بیٹھ جاتے کھانا کھاتے. پھر کوئی نہیں. اس لیے اس نظام کی قبولیت کی وجہ یہ کہ اس میں عمل تھا، اس کی عملی تصویر تھی. جی تیسری بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت میں نے عرض کیا کہ 3 سال سے بھی کم عرصے کا، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ سے بڑے بڑے کام سر انجام دیے، بڑے بڑے کارنامے ہوئے. وہ کارنامے کس ترتیب پر تھے اور کیا کارنامے تھے، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جی اس میں 4 باتیں بہت اہم ہیں. سب سے پہلا کارنامہ یہ تھا کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، یہ بالکل نوعمر نوجوان صحابی ہے. ابھی بات آ جائے گی کہ ان کی عمر کتنی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی حیات تھے، ابھی زندہ تھے اس دنیا میں، اور آپ نے ایک لشکر تشکیل دیا اور اس کا امیر بنایا کس کو؟ حضرت اسامہ رضی. اور اللہ کی شان یہ کہ امیر یہ تھے اور ان کی عمارت میں جانے والوں میں خود حضرت ابوبکر بھی شامل، خود حضرت عمر بھی شامل، خود بڑے بڑے صحابہ شامل تھے. تو ایک تو یہ کہ یہ لشکر اسامہ جو ہے آپ علیہ السلام کی وفات سے پہلے روانہ ہو گیا تھا، پیچھے بات آئی، نکل چکا تھا. اور جرف جس کا نقشہ ابھی آ جائے گا، جرف مقام پہ پہنچا تھا کہ پیچھے سے کیا اطلاع آئی کہ آپ علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے. تو یہ لشکر وہاں سے واپس مسجد نبوی آیا، آپ کی زیارت کی، جنازے میں شرکت کی اور حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. تو ایک تو یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ لشکر جب واپس آیا تو پھر کیا ہوا. دوسری اہم بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا ارتداد کا، اور یہ خطرناک ترین فتنہ تھا. جگہ جگہ سے لوگ مرتد ہو کر اٹھنے لگے اور انہوں نے کہا بھئی جب اللہ کے پیغمبر چلے گئے تو اب تو ہم میں سے ہر ایک اپنا خود امیر ہے. لوگ دین چھوڑ کر کے دوبارہ کفر میں جانے لگے، مختلف شعائر دین کا انکار ہونے لگا. یہ ایک بہت بڑا فتنہ آیا. اس فتنے کی کیسی سرکوبی کی، اس کو روکا. تیسری بات یہ کہ قرآن کریم کی حفاظت کا مرحلہ آیا، چونکہ جب تک حضور علیہ السلام تھے وحی اتر رہی تھی، کبھی پتے پر لکھا، کبھی کپڑے پر لکھا، کبھی پتھر پہ لکھا، مختلف چیزوں پر لکھوایا گیا. لیکن چونکہ آپ صاحب وحی پیغمبر تھے تو کوئی خوف نہیں تھا کہ کوئی آیت ضائع ہو جائے گی یا کوئی آگے پیچھے کر دے گا. لیکن اب حضور علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے اور یہ فتنے اٹھنے لگے تو بہت بڑا خطرہ محسوس ہوا کہ کوئی قرآن کریم کے ساتھ گڑبڑ کی کوشش نہ کر لے. اس کی حفاظت کا ایک نظام بنایا. چوتھی بات آپ کے کارناموں میں کہ اسلامی ریاست کی توسیع، اس کو پھیلایا. کیسے پھیلایا؟ یہ بھی ایک محنت اور ذہن چاہتا ہے. یہ 4 باتیں انشاءاللہ ہے جس میں سے آج ہم اس پہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی جو روانگی ہے اس پہ بات کرتے ہیں. جی شام کی طرف ایک لشکر بھیجا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو. اس لشکر کو بھیجنے والے کون تھے؟ میں نے ابھی عرض کیا. جی
خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں بھیج دیا. امیر بنایا اس نوجوان کو کہ جن کی عمر ایک روایت میں 17 سال، ایک میں 18 یا 20 سال، 20 سال سے اوپر کی کوئی روایت نہیں. نوجوان صحابی امیر بن گئے. لیکن جب مقام جرف جگہ ہے وہاں جب یہ لشکر پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کی خبر آ گئی. یہ لوگ واپس آ گئے. جب یہ واپس آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ جو فیصلے حضور نے فرمائے تھے ابوبکر ان کو ختم نہیں کر سکتا، اس میں تبدیلی بھی نہیں کر سکتا، لہذا لشکر بھی جائے گا اور لشکر کے امیر بھی وہی ہوں گے. پہلے تو لوگوں نے یہ کہا کہ امت کو بہت بڑا مسئلہ ہے، حضور ابھی دنیا سے پردہ فرما گئے، امت کو سنبھالنا ہے، فی الحال اس لشکر کو روک دیں. آپ نے فرمایا نہیں، چلے روکنا نہیں ہے تو پھر امیر کسی ذمہ دار سمجھدار بڑی عمر کے فرد کو بنائے. تو فرمایا جس کو امیر حضور علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کیسے تبدیل کر دے؟ یہ بھی نہیں کر سکتا. اطاعت کاملہ اس کو کہتے ہیں. تو حضور کی وفات کے بعد لوگوں کے اصرار کے باوجود لشکر کو بھی نہیں روکا، نہ امیر کو تبدیل کیا. ہاں، دو باتیں ہوئی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس لشکر میں خود کون بھی شامل تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ، وہ تو بن گئے خلیفۃ المسلمین، ان کو تو روکنا تھا، اس میں تو کوئی اشکال نہیں تھا، خود رک گئے. اور دوسرا یہ کیا کہ جب وہ لشکر روانہ کیا تو خود جرف کے مقام تک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پیدل ساتھ گئے. حضرت اسامہ کو رخصت کر رہے ہیں، پیدل گئے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت اسامہ کو سواری پہ بیٹھایا، خود پیدل جا رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ امیر المومنین آپ بیٹھیں، فرمایا نہیں، آپ حضور کے بنائے ہوئے امیر ہیں، آپ اوپر بیٹھیں. خود پیدل جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وصیت کر رہے ہیں ان کو، حضرت اسامہ کو وصیت کی. کیا وصیت کی؟ کہا دیکھو جب شام کا وہ علاقہ جو بلقا ابھی آ جائے گا، جب وہاں پہنچو سب سے پہلے ان کو دعوت دو، اگر مان جائے ہتھیار مت اٹھانا، اور دیکھو اگر ہتھیار اٹھانا پڑ جائے بچے پر نہیں اٹھانا، بوڑھے پر نہیں اٹھانا، عورت پہ نہیں اٹھانا، کسی ہرے درخت کو، پھلدار درخت کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کے عبادت خانے کی بے اکرامی مت کرنا. یہ ساری وصیتیں فرمائی ان سے، راستے میں سمجھاتے ہوئے جا رہے ہیں. اور جب جرف پہنچ گئے تو پھر ایک درخواست کی. امیر المومنین ہے دوستو، لیکن دیکھیں کتنا ادب تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت اسامہ سے اجازت لے کر اپنے پاس روکا. وہ کہا کہ آپ کے لشکر میں تو حضرت عمر بھی ہیں جنہیں حضور نے شامل کیا، لیکن مجھے نظام خلافت چلانے کے لیے ان کی ضرورت ہے مدینہ میں، تو اگر آپ اجازت دیں گے تو میں روک لوں اور اگر نہیں دیں گے تو نہیں. انہوں نے کہا حضرت بالکل اجازت ہے. تو اس لشکر میں سے کتنے حضرات صرف پیچھے رہ گئے؟ 2 حضرات. ایک خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کمال ادب اور حضور کی کمال اطاعت اور امیر کی اطاعت کا کیسا جذبہ کار فرما. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مسجد نبوی شریف ہے، اس کا ایک نقشہ ہے. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ہے جرف، نظر آ رہا ہے؟ یہ جرف لکھا ہوا ہے دوستو. یہ جو لشکر اسامہ روانہ ہوا تھا یہ مقام جرف پہنچا تھا اور یہاں حضور کے وفات کی اطلاع آئی تو یہ لشکر کیا ہوا؟ یہ واپس آیا، حضور کے جنازے میں شرکت کی، حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر حضرت اسامہ کی قیادت میں یہ لشکر گیا اور خود حضرت ابوبکر پیدل ان کے ساتھ ساتھ چلتے کہاں تک آئے؟ مقام جرف تک آئے. یہاں تک لا کے اس لشکر کو رخصت فرمایا. خلیفۃ المسلمین ہے. جی اب یہ لشکر روانہ ہو گیا، مدینہ منورہ سے چلا، اور آپ دیکھیں یہ ہے موتا، نظر آ رہا ہے؟ موتا. اس موتا کی مناسبت سے کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے؟ یہاں کوئی بات پیش آئی ہے؟ ایک تاریخی غزوہ ہوا ہے، جنگ ہوئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ موتا کہتے ہیں.
اور اس معرکے میں ایک خاص بات یہ ہوئی تھی کہ 3 امیر یکے بعد دیگرے شہید ہوئے، اور انہی میں ایک امیر کون بھی تھے؟ حضرت اسامہ کے جو والد تھے وہ بھی اس کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ موتا تک یہ لشکر آیا، یہاں پر تھوڑا سا رکا، یہاں رکنے کے بعد یہ لشکر آگے گیا، یہ ہے بلقا، یہاں اصل معرکہ ہونا تھا۔ بلقا پہنچ گئے اور اس قوم کو پہلے دعوت دی، لیکن یہ لوگ تیار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ہتھیار نکالے کہ ہم لڑیں گے، اور کافی جنگجو قسم کے لوگ تھے، لہذا 40 دن لگے ان کو زیر کرنے میں، ان کو شکست دینے میں۔ دیکھیں 40 دن کے معرکے کے بعد لشکر اسامہ نے کامیابی حاصل کی، 40 دن بلقا میں لڑے، ان کو شکست دی، ناکام کیا، وہاں فتح حاصل کی، اور اپنا نظام قائم کر کے پھر یہ لشکر واپس آیا۔ اب بلقا سے واپس چل کے مدینہ منورہ آیا۔ دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا بھرپور استقبال کیا، جیسے رخصت کیا تھا نا وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے، جب یہ کامیاب ہو کر آیا تو خوب بھرپور طریقے سے ان کا استقبال بھی کیا، اس لیے کہ یہ لشکر حضور کا بھیجا ہوا تھا اور حضور کی وفات کے بعد گیا، اور 2 بڑے حضرات اس سے پیچھے رہ گئے، لیکن حضرت اسامہ جن پر لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ بچے ہیں، نوجوان ہیں، نقصان نہ ہو جائے، لیکن اللہ کی مدد و نصرت کے وہ کامیاب ہو کر آئے، تو حضرت ابوبکر نے ان کا شایان شان استقبال بھی کیا۔ جی ختم۔ یہ تھی ان کی پہلا معاملہ کہ لشکر اسامہ کو روکا نہیں بلکہ اس کو آگے روانہ کیا۔ اب آگے انشاءاللہ العظیم ہم بات کریں گے فتنہ ارتداد کی سرکوبی پر۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے دور خلافت میں یہ ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا، اور جس نے بڑی خطرناک شکل اختیار کی، اور آج کل کے جو ہمارے حالات ہے، جدید اور عجیب و غریب فتنے ہر جگہ پہ کسی نہ کسی عنوان سے اٹھتے ہیں، ایسے فتنے کہ ہمیں بعض دفعہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ ہمارا ہے یا فتنہ ہے، اس کو پہچاننا بھی ایک کام ہے۔ تو آپ کو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ فتنہ ارتداد کیسے اٹھا، اس کے پیچھے لوگ کون تھے، پھر اس کو قابو اور کنٹرول کیسے کیا۔ تو یہ ان کے دور خلافت کے کارناموں میں دوسرا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ انشاءاللہ چونکہ یہ مستقل بڑی بحث ہے، اس پر آئندہ مجلس میں ہم بات کریں گے، اور اگلی مجلس انشاءاللہ ہماری جو ہے خلافت تا وفات حصہ سوم ہوگی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔